بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما کثیرا رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر۔ نوامیر کے اسباق چل رہے ہیں اور حروف غیر عاملہ کی بحث چل رہی ہے۔ آج حروف غیر عاملہ کی 10ویں قسم پڑھنی ہے۔ میں پہلے عبارت پڑھتا ہوں، بعد وہ ترجمہ اور اس کی تشریح ہوگی۔ دہم نون تاکید در آخر فعل مضارع ثقیلہ و خفیفہ چوں اضربن و اضربن یازدہم حروف زیادت و آہشت است و آہشت حرف است ان و ان و ما و لا و من و کاف و با و لام چہار آخر در حروف جر یاد کردہ باشد۔ آج کا جو سبق ہے یہ حروف غیر عاملہ۔ حروف غیر عاملہ یعنی وہ حروف جو لفظوں میں عمل نہیں کرتے ہیں، انہیں کو حروف غیر عاملہ کہا جاتا ہے۔ حروف غیر عاملہ کی آج 10ویں قسم نون تاکید سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ نون تاکید نون تاکید ایک ایسا نون ہوتا ہے جو فعل مضارع میں یہ داخل ہوتا ہے، فعل مضارع کے آخری حرف پر یہ آتا ہے اور تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے۔ حروف زیادت کچھ حروف ہیں جو زائد ہوتے ہیں۔ پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد وضاحت۔ دہم نون تاکید در آخر فعل مضارع ثقیلہ و خفیفہ 10ویں قسم نون تاکید ہے۔ نون تاکید ہے کیا؟ در آخر فعل مضارع یعنی جو فعل مضارع کے آخر میں ہوتا ہے اسی کو نون تاکید کہتے ہیں، اور وہ ہے کیا؟ ثقیلہ و خفیفہ، ثقیلہ ہے اور خفیفہ ہے۔ چوں جیسے مثالیں آپ دیکھیں، اضربن و اضربن یازدہم 11ویں قسم حروف غیر عاملہ کی حروف زیادت ہے، اور حروف زیادت کتنے ہیں؟ وہ آہشت حرف است، اور وہ 8 حروف ہیں۔ کون کون ہیں؟ ان ہے، ان ہے، ما ہے، لا ہے، من ہے، کاف ہے، با ہے، لام ہے۔ کریں کہ 4 آخر در حروف جر یاد کردہ باشد۔ 4 آخری والے جو ہیں یہ حروف جر میں بھی آتے ہیں۔ نون تاکید 10ویں قسم جو حروف غیر عاملہ کی ہے وہ نون تاکید ہے۔ نون تاکید ہے کیا؟ نون تاکید ایسے نون کو کہتے ہیں جو فعل مضارع کے آخر میں آتا ہے، جو فعل مضارع کے آخر میں آتا ہے اور تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، نون تاکید ایسے نون کو کہتے ہیں جو فعل مضارع کے آخر میں آتا ہے اور تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے۔ اور نون تاکید کی 2 قسمیں ہیں۔ نون تاکید کی 2 قسمیں ہیں، ایک ثقیلہ اور ایک خفیفہ۔ ثقیلہ کے معنی ہوتا ہے بھاری، اور خفیفہ کے معنی بالکل آسان، ہلکا۔ ثقیلہ وزنی اور خفیفہ بالکل جو ہلکا ہو۔ تو ثقیلہ بولتے ہیں نون مشدد کو، اور خفیفہ بولتے ہیں نون ساکین کو۔ ثقیلہ کا لفظی معنی بھاری ہوا اور خفیفہ کا معنی ہلکا ہوا، لیکن ثقیلہ بولتے ہیں نون مشدد کو اور خفیفہ بولتے ہیں نون ساکین کو۔ اب کوئی سوال کر بیٹھے کہ ثقیلہ کو ثقیلہ کیوں کہا جاتا ہے اور خفیفہ کو خفیفہ کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کی وجہ بالکل صاف ہے کہ ثقیلہ چونکہ اپنے لفظ کے اعتبار سے، اپنے حروف اور لفظ کے اعتبار سے اس میں ثقالت ہوتی ہے، بھاری پن ہوتا ہے، اس لیے اس کو ثقیلہ کہتے ہیں۔ اور خفیفہ یہ اپنے لفظ اور حروف کے اعتبار سے اس کے اندر ہلکا پن ہوتا ہے، اس لیے اسے خفیفہ کہا جاتا ہے۔ چلیے سوال کا جواب مل گیا۔ ثقیلہ حروف ثقیلہ نون مشدد کو کہتے ہیں، یعنی وہ نون جس میں تشدید ہو، اور خفیفہ نون ساکین کو کہتے ہیں وہ یعنی وہ نون جس میں ساکین ہو۔ چلیے
تو نون تاکید کی دو قسمیں ہو گئی، ایک ثقیلہ اور ایک خفیفہ۔ اور نون تاکید ہے کیا؟ نون تاکید کی تعریف اگر کوئی پوچھے تو آپ کہیں گے نون تاکید ایسے نون کو کہتے ہیں جو فعل مضارع کے آخر میں آتا ہے اور تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے، یہ نون تاکید کی تعریف ہو گئی۔ اب نون تاکید کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک ثقیلہ ہے اور ایک خفیفہ ہے۔ مثالیں کیا ہیں؟ جیسے دیکھیں اضربن و اضربن۔ اب کوئی سوال کر بیٹھے کہ آپ نے کہا، مصنف نے کہا کہ فعل مضارع کے آخر میں آتا ہے اور آپ مثال دے رہے ہیں امر کی، تو اب یہاں سے ذہن کو صاف کرنا پڑے گا، چونکہ فعل کی بھی تین قسم ہوتی ہیں، فعل کی بھی تین قسم ہوتی ہیں، فعل مضارع ہے، امر ہے، فعل ہے۔ تو اور چونکہ یہاں فعل مضارع سے فعل مضارع ہی مراد نہیں ہے، بلکہ نون تاکید کا تعلق جو ہے مستقبل سے ہوتا ہے، اور امر کے اندر جو ہے استقبال کا معنی، مستقبل کا معنی پایا جاتا ہے۔ اس لیے مصنف نے ایسا لفظ استعمال کیا ہے، ایسی مثالیں دی ہیں جس کے اندر مستقبل کا معنی پنہا ہے، پنہا کیا بلکہ ظاہر ہے۔ چلیے، تو نون تاکید کے جو ہے تعریف، اس کے اقسام اور اس کی مثالیں آپ نے پڑھی۔ اب حروف غیر عاملہ کی 11ویں قسم حروف زیادت ہے۔ حروف زیادت ہے کیا؟ حروف زیادت وہ حروف جو زائد ہوں، وہ حروف جو زائد ہوں۔ اور یہ ہے کیا؟ یہ وہ حروف ہیں جو اسم اور فعل اور حرف کے آخر میں آتے ہیں بغیر کسی معنی کے۔ یازدہم 11ویں قسم حروف زیادت ہے، اور حروف زیادت ہے کیا؟ یہ وہ حروف ہیں جو اسم، فعل، حرف کے شروع میں بغیر کسی معنی کے آتے ہیں، حاصل ہوتے ہیں۔ ہشت حرف است، اور یہ 8 حرف ہیں۔ میں حرف کی تعداد بتانے سے پہلے کچھ بتا دینا مقصود سمجھتا ہوں۔ حروف زیادت یہ 8 حروف ہیں، چلیے ٹھیک ہے۔ اور حروف زیادت ان حروف کو کہتے ہیں جو زائد ہوتے ہیں، جو فعل، اسم، فعل اور حرف کے شروع میں آتے ہیں بغیر کسی معنی کے۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا آنا بیکار ہے، ان حروف کا آنا بیکار ہے، یا ان حروف سے کوئی مقصد اور مطلب نہیں ہے، ان حروف کے آنے سے کوئی مقصد یا کوئی مطلب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ حروف جن الفاظ پر ہوتے ہیں، جن کلمات پر ہوتے ہیں، ان کلمات کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، زینت پیدا ہوتی ہے، اور تاکید کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ حروف زیادت جو مصنف نے کہا ہے کہ حروف زیادت وہ حروف جو اسم، فعل اور کلمے کے شروع میں آتے ہیں بغیر کسی معنی کے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معنی کا مطلب یہاں کوئی مطلب ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حروف زیادت جن حروف پر ہوتے ہیں، جن کلمات پر ہوتے ہیں، جن الفاظ پر ہوتے ہیں، ان الفاظ کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، حسن پیدا ہوتا ہے، زینت پیدا ہوتی ہے، اور کلام کے اندر تاکید کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ 8 حروف ہیں۔ یہ کتنے ہیں؟ وآ ہشت حرف است، یہ 8 حرف ہیں۔ ان ہے، ان ہے، ما ہے، لا ہے، من ہے، کاف ہے، با ہے، لام ہے، یہ حروف زیادت ہیں، یہ حروف زیادت ہیں۔ اب ان، ان، ما، لا، من، کاف، با، لام، یہ حروف زیادت ہیں، یعنی حروف زائدہ ہیں۔ تو حروف زائدہ کا مطلب یہ نہیں، حروف زائدہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بغیر کسی معنی مطلب کا کلمات پر داخل ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اس کا مطلب جو میں نے پہلے بتا دیا یہ بھی مطلب ہے۔ اگر یہ حروف جو ہے الفاظ سے یا کلمات سے یا لفظ سے نکال دیا جائے تو کلام کے اندر جو معنی ہے اس معنی میں کوئی فساد پیدا نہیں ہوگا، لیکن کلام کے اندر جو حسن ہوتا ہے، جو خوبصورتی ہوتی ہے، جو تاکید کا معنی پیدا ہوتا ہے، وہ تاکید کے معنی پیدا ہونے میں اور حسن میں کچھ کمی آ جائے گی، خوبصورتی میں کچھ کمی آ جائے گی۔ اس لیے یہ کلام جو ہے، یہ حروف جو ہے، یہ حروف زائد نہیں، یہ حروف زائد تو ہے، لفظ کے اعتبار سے زائد ہے۔ میں تو یوں کہوں گا کہ یہ حروف لفظ کے اعتبار سے زائد ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے کام کے ہیں، معنی کے اعتبار سے کام کے ہیں۔ جیسے میں کچھ مثالیں دے رہا ہوں، جیسے
قرآن شریف میں لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد، تو اس پر لا جو ہے یہ حروف زائد میں سے ہے، یہ حروف زائد میں سے ہے، اور یہ کلام کے اندر حسن پیدا کر رہا ہے، معنی کے اندر تاکید پیدا کر رہا ہے۔ اس کے بعد ایک شعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ ما ام مدحت محمدن بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی، یعنی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کلام سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدح نہیں کی ہے، لیکن آپ کے ذکر سے ہم نے اپنے کلام کو زینت دی ہے۔ تو ماں کے بعد ان جو ہے یہاں پر یہ ان کیا ہے؟ زائد ہے۔ چلیے کہہ رہے ہیں کہ چہار آخر در حروف جر یاد کردہ شد، چار آخری والے حروف جو ہیں یہ حرف جر میں یاد کیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ حروف جر میں یہ آتے ہیں، کون کون؟ اب دیکھ رہے ہیں کاف ہے، با ہے، من ہے، کاف ہے، با ہے، لام ہے، یہ سب حروف جر میں بھی آتے ہیں۔ چلیے